السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں شامل کرتے ہیں کاروبار سے متعلق چند اہم خبریں۔ سب سے پہلی خبر ہے وزارت خزانہ کی طرف سے اسلام آباد سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ رواں مالی سال 2020-21 کے پہلے 4 ماہ جولائی سے اکتوبر کے دوران ملکی معیشت میں بہتری، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ یا روپے کی قدر مستحکم کچھ ہوتی دکھائی دی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 15 سال بعد ختم ہو کر مثبت جانب گامزن ہے، لیکن البتہ تجارتی جو خسارہ ہے اس میں 4% اضافہ ہوا ہے اور جو بڑھ کر 6.7 ارب ڈالر ہو چکا ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ نظر آیا اور اس کی جو 20.55 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ جو رپورٹ ہے مالی سال کی، اس کے مطابق ماہانہ مالیاتی کارکردگی رپورٹ کے مطابق ملکی معیشت کے کئی شعبے بہتری کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں بجٹ خسارہ 484 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا۔ کاروباری طبقے صارفین کا اعتماد بحال ہوا ہے اور معاشی شرح نمو میں بہتری متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو ترسیلات زر ہیں، جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں 26.5% اضافے سے 9.4 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہم نے بھی آپ سے 2 دن پہلے جو رپورٹ بریک کی تھی، اس میں رضا باقر جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ تقریباً $100 ملین جو ہیں وہ اب تک ڈپازٹ کیے گئے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے۔ یہ خوش آئند خبر ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1.2 ارب ڈالر سرپلس رہا اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے جی ڈی پی کا 1.3% سرپلس رہا۔ رپورٹ کے مطابق برآمدات میں 10.3%، جبکہ درآمدات میں 4% کمی رہی، جبکہ تجارتی خسارہ 4% بڑھ کر 6.7 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 20.55 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کی اسی رپورٹ کے مطابق جولائی سے اکتوبر تک جو ٹیکس ریونیو کے حوالے سے بات کریں تو 1340 ارب اور نان ٹیکس ریونیو 356 ارب روپے رہا، جبکہ حکومتی اخراجات جو ہے وہ بڑھ کر 1963 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کراچی الیکٹرک سٹی کے حوالے سے۔ کراچی الیکٹرک جو کارپوریشن ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کراچی الیکٹرک جو ہے اس کی جو آئندہ 3 سالوں میں جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی کراچی الیکٹرک۔ کمپنی کے 110ویں سالانہ اجلاس میں اپنے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ 1.5 ارب جو ڈالر ہے سرمایہ کاری کمپنی پورے پاور ویلیو چین میں کرے گی۔ اس سرمایہ کاری کے جو منصوبے ہیں اس میں بن قاسم پاور اسٹیشن 3 کا نیا منصوبہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 2023 تک 1400 میگا واٹ سے زائد نئے گریڈ اسٹیشنز بنانا شامل ہیں۔ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے حوالے سے ایک خصوصی بات جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اسے درپیش مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ ایک بیان کے مطابق کرونا لاک ڈاؤن سے قبل 20 مارچ 2020 تک سے پہلے کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی الیکٹرک بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.1% شرح سے یونٹس جو ہیں وہ گریڈ اسٹیشنز میں بھیجے جا رہے تھے، اور کمپنی نے پاور لائنز میں ہونے والے نقصانات یا بجلی چوری کی کو 2% بہتر کیا تھا۔ تاہم صنعتوں یا کمرشل کنزیومرز کے شعبے جو ہیں ان کی جانب سے بجلی کی کھپت میں کمی، زیادہ نقصانات کے علاوہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے اور بجلی چوری کی سرگرمیوں کی جو نشاندہی نہ کرنے کی وجہ سے کمپنی پر منفی اثرات پڑے تھے۔ اس حوالے سے جو مجموعی طور پر جو سیلز مکس کی جو صورتحال تھی وہ TND میں نقصانات کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کمپنی نے اپنے بیان میں مزید یہ کہا کہ ان وجوہات کی بنا پر فائنانس کاسٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ کمپنی کو رواں سال 17.3 ارب روپے کا خالص منافع کے مقابلے میں 2.96 ارب روپے کا خالص نقصان ہوا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے، جنہوں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے مینوفیکچررز جن کا ٹرن اوور 5 کروڑ تک ہے
کی آسانی کے لیے ایک صفحے پر مشتمل انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کا جو ایک فارم ہے وہ متعارف کروایا ہے، جس سے افراد کے علاوہ ایسوسیشن آف پرسنز جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے۔ یہ گوشوارہ آئرس پورٹل پر موجود ہے۔ گوشوارے میں ٹیکس سال 2020 کے لیے اہل ٹیکس گزار کاروباری جو سرگرمیوں سے متعلق اپنا ڈیٹا اندراج کر سکیں گے۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر نے پرال کے اشتراک سے آئرس کا نظام کو اپ گریڈ کیا ہے، جس کے تحت ٹیکس کے جو آفیسر ہیں ان کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کی اطلاع پہلے خود جا کر وصول کرنا پڑتی تھی یا کوئی فارم آتا تھا، اب وہ ان کو ای میل کے تھرو ان پر یا ایس ایم ایس کے تھرو جو ٹیکس گزار ہے اس کو مل جائے گی۔ اس سے ٹیکس جو ٹیکس گزار ہے اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ ترجمان نے مزید بتایا کہ ایف بی آر کی معلومات ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس سسٹم متعارف کیا ہے جو اب ٹیکس آسان ایپ پر بھی دستیاب ہوگا۔ اس آسان اور محفوظ ایپ کے ذریعے ٹیکس گزار کی تک جو معلومات ہیں اس کی رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال، مزید سہولیاتی اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم ٹیکس گزاروں کو ٹیکس قوانین کی تعمیل میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2020 کے دوران جولائی 2020 سے اکتوبر 2020 کے دوران پاکستان میں 733.1 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران اسی عرصہ کے دوران ایف ڈی آئی کا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو حجم تھا وہ 672 ملین رہا تھا۔ اس طرح گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے مقابلے میں جاری جو مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران ملک میں کی جانے والی جو ایف ڈی آئی میں 6.61 ملین ڈالر یعنی 9% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب کے مطابق رواں مالی سال میں پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ 352.3 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ چین پاکستان جو اقتصادی کوریڈور ہے سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں کے تحت توانائی اور بنیادی ڈھانچوں کے شعبے میں جولائی تا اکتوبر 2020 کے دوران چین ایف ڈی آئی کا حجم جو ہے وہ 332.3 ملین ڈالر سے تک بڑھ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ حجم تقریباً 64.3 ملین ڈالر تک رہا تھا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے جو عام عوام ہے اس پر ایک اور جو قیمتیں مہنگائی کر کے ایک اور بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 1 دسمبر سے یعنی آج رات جو 1 دسمبر سے پیٹرول جو ہے وہ 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور پاسبل ہے کہ یہ بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 3.25 روپے بڑھ سکتی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی 1 دسمبر سے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 دسمبر سے پیٹرول اور اس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے نومبر کے وسط میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ اس کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 دسمبر سے پیٹرول 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3.25 روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں کمی کر سکتی ہے، کمی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار بھی رکھ سکتی ہے۔ حکومت اس وقت جو لیوی کی صورت میں پیٹرول اور ڈیزل سے 30 روپے پیٹرولیم لیوی مصنوعات پر وصول کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ اس بات کا خیال رہے کہ 2 ہفتے قبل وفاقی حکومت نے پیٹرولیم کی فی لیٹر قیمت 1 روپیہ 71 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 79 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی۔ نظر ڈالتے ہیں سراپا بازار سے۔ سراپا بازار میں آج ملک میں سونے کی جو فی تولہ قیمت ہے وہ اس میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 1150 روپے کم ہو کر 1,08,850 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 986 روپے کم ہو کر 93,321 روپے ہو گئی۔ اس کی جو ظاہری وجہ ہے وہ نظر آتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کیونکہ ڈالر سونے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ عالمی سراپا بازار میں سونے کی قیمت 15
$15 کم ہو کر $1,772 فی اونس ہو گئی ہے، اور اس کا ایفیکٹ پاکستان میں سونے کی قدر پر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین بات کریں اگر مارکیٹ کی صورتحال، مارکیٹ آغاز منفی پوائنٹ سے ہوا، لیکن جو اختتام ہے وہ سٹاک مارکیٹ کا وہ انتہائی ایک اچھے پازیٹیو وے میں ہوا، مثبت رجحان کے ساتھ ہوا۔ 261 اضافی پوائنٹس کے ساتھ مارکیٹ آج بند ہوئی ہے 41,068 پوائنٹس پر۔ ہائی رہا تھا اس کا 41,115 پوائنٹس اور لو رہا اس کا 40,669 پوائنٹس۔ مجموعی طور پر 344 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا، 200 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں اور 131 کمپنیز ڈکلائن پر، جبکہ 13 کمپنیز اس کی انچینجڈ رہی۔ والیومز اچھے جنریٹ ہوئے، والیوم کی جو ریلی پچھلے ہفتے نظر آ رہی تھی، جمعے کو جیسے نظر آ رہی تھی اسی طریقے سے اس کو کنٹینیو کیا، تقریباً 38 کروڑ کے والیوم جنریٹ ہوئے، 14 ارب 6 کروڑ روپے اس کی ویلیو رہی۔ KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو اس نے تقریباً 18 کروڑ 44 لاکھ شیئرز کا اس نے مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا اور 10 ارب 2 کروڑ روپے اس کی ویلیو رہی۔ ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن ٹاپ پر رہا 13 کروڑ 70 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ بہت سارا کام ہوا آج ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر، 12 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا، 7 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 5 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی ہیں۔ ریفائنری سیکٹر رہا دوسرے نمبر پر 3 کروڑ 67 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 4 کمپنیز نے اس کے کاروبار میں حصہ لیا اور چاروں کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی۔ تیسرے نمبر پر رہا پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سیکٹر 2 کروڑ 29 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 14 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 9 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 5 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی ہیں۔ بات کریں اگر ٹاپ 3 مارکیٹ لیڈرز کی تو جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو ایک گیپ بھی بہت بڑا نظر آیا شیئرز کا ٹاپ 3 سیکٹرز میں۔ پہلے جو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر ہے اس نے تقریباً 13 کروڑ شیئرز کا جو کاروبار کیا اور دوسرے سیکٹرز نے 3 کروڑ، تقریباً 10 کروڑ کا آپ کو فرق نظر آیا۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں ہم نیوز لمیٹڈ نے مارکیٹ کو لیڈ کیا 8 کروڑ 86 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ 6 روپے 75 پیسے مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، 6 روپے 75 پیسے ہی اس کا ہائی رہا، 6 روپے 01 پیسے اس کا لو رہا، 65 پیسے کمی کے ساتھ مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے 6 روپے 15 پیسے پر، اور کل کے مقابلے میں 9.56% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ TRG اگین ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر سے 3 کروڑ 18 لاکھ شیئرز کے ساتھ، دونوں کا کل ملائیں تو تقریباً 12 کروڑ شیئرز ان دونوں کے بنتے ہیں۔ 62 روپے پر مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، آج بہت پازیٹیو کام کیا TRG نے، اس کی شیئر پرائس میں ایک واضح فرق نظر آیا، واضح انکریز نظر آیا، 66 روپے 72 پیسے ہی اس کا ہائی رہا، 61 روپے 45 پیسے اس کا لو رہا، اور 4 روپے 65 پیسے اس کی شیئر پرائس میں آج اضافہ ریکارڈ کیا گیا، 66 روپے 72 پیسے پر بند ہوئی ہے۔ کل کے مقابلے میں 7.49% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر رہا ریفائنری سیکٹر سے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ 2 کروڑ 29 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 18 روپے 37 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، 19 روپے 34 پیسے اس کا ہائی رہا اور 17 روپے 86 پیسے اس کا لو رہا۔ کلوز ہوئی ہے مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس 78 پیسے اضافے کے ساتھ 19 روپے 14 پیسے پر، 4.25% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین بات کریں ٹاپ گینرز اور لوزرز کی ود ریسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈکریز، تو نیسلے پاکستان 59 روپے 99 پیسے اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے 6,589 روپے 99 پیسے پر۔ ویت پاکستان فارماسیوٹیکل سیکٹر سے 32 روپے 75 پیسے اضافے کے ساتھ 1,140 روپے پر بند ہوا ہے۔ باٹا پاکستان 19 روپے 83 پیسے اضافے کے ساتھ 1,419 روپے 83 پیسے پر بند ہوا۔ لوزرز کی اگر بات کریں تو IITM 119 روپے اس نے شیئر پرائس کم ہوئے ہیں، اس نے لوز کیے ہیں، 1,481 روپے پر بند ہوا ہے۔ PAKT 40 روپے کمی کے ساتھ 1,500 روپے پر بند ہوا، اور ماری پیٹرولیم 12 روپے 05 پیسے کی کمی کے ساتھ 1,361 روپے 90 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر صورتحال دیکھیں تو تمام مارکیٹس میں آسٹریلیا، چائنا سب میں تقریباً منفی رجحان نظر آیا۔ آسٹریلیا کی مارکیٹ میں 74 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، چائنا کی مارکیٹ میں 16 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں 477 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، انڈیا کی مارکیٹ میں 110، جاپان کی مارکیٹ میں 210 اور تائیوان کی مارکیٹ میں 144 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔
اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ عالمی مارکیٹ انتہائی منفی رجحان نظر آیا؟ اس حوالے سے ہم اس چیز کو تھوڑا اینالائز کرنے کی کوشش کریں اور ہم آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں فورن انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی۔ تو سب سے پہلے ہم فورنرز کی اگر بات کریں تو آج بہت ان یوزول ایک صورتحال نظر آئی، تقریباً 3 سال کے بعد ایک ان یوزول سیلنگ نظر آئی ہے فورن کارپوریٹس کی طرف سے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نیٹ ہمارا جو فی پی بنتی ہے وہ تقریباً 3 ارب 14 کروڑ روپے بنتی ہے سیلنگ کے ساتھ، اور 3 ارب 14 کروڑ روپے سیلنگ کے ساتھ بنتی ہے۔ فار انڈیویجلز کی اگر بات کریں تو کچھ پرچیزنگ نظر آئی ہے 16 ارب 14 ہزار روپے کی۔ فارن کارپوریٹس کی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے 3 ارب 25 کروڑ کی ہیوج سیلنگ کی ہے۔ اب سیلنگ کیسے ہوئی ہے اس حوالے سے ہم کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ اطلاعات اس چیز کی موصول ہوں گی کہ آج بہت زیادہ سیلنگ نظر آئی فارن کارپوریٹس کی طرف سے، اور کچھ آج انیوژل نظر آیا ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ لنک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے بات کر سکیں اور اس سے جانیں کہ یہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹس میں 10 کروڑ 45 لاکھ روپے کی یہاں پر ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں لوکل انویسٹرز کی تو انڈیویجلز کے اکاؤنٹس میں 11 ارب روپے کی ہیوج بائنگ نظر آئی ہے۔ آج ہمیں یہاں پر کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 60 کروڑ 22 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے۔ بینکس اور ڈی ایف آئیز کے اکاؤنٹس میں سیلنگ نظر آئی ہے 7 کروڑ 93 لاکھ روپے کی۔ نان بینکنگ جو فائنینشیل کمپنیز ہیں اس میں 5 لاکھ 76 ہزار روپے کی یہاں پر ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے۔ میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں بھی ہمیں پرچیزنگ نظر آئی 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کی۔ ادر آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس میں 1 کروڑ 86 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے۔ بروکرز پروپرائٹری جو ٹریڈرز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں 46 کروڑ 13 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی، اور انشورنس کے اکاؤنٹس میں جو کمپنیز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں 24 کروڑ 17 لاکھ روپے کی ہمیں یہاں پر بائنگ نظر آئی ہے۔ ایک واضح فرق نظر آیا عام جو روٹین میں جو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، جو خاص کر کے فورن انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آج ایک انتہائی ایک غیر معینہ ایک ہمارے پاس جو اعداد و شمارہ ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ آج ایک عجیب صورتحال رہی مارکیٹ میں، فورن کارپوریٹس نے بہت زیادہ آج سیلنگ کی ہے، تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم آج سے اور ہمارا پلان ہے کہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کو ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کریں، اور پروگرام کا جو دورانیہ ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انکریز کریں۔ کچھ پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہتے تھے، لیکن پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور کرونا وائرس کی جو اطلاعات تھی اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے، کوشش کرنا تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کرتے، لیکن پروگرام کا وقت ابھی اس وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پروگرام کو ہم سیگمنٹ وائز ڈیوائز کریں، اور اس میں جو تجارتی خبریں ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں، پھر اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے۔ آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ، اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔